مذہبی رہنما یسوع کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ یہودی مذہبی رہنماؤں نے یسوع کو گرفتار کرنے کے بعد اسے یہودیوں کے سردار کاہن قیافہ کے پاس لے گئے۔ تمام سردار کاہن اور بزرگ مجلس کے اراکین قیافہ کے گھر میں جمع تھے۔ پطرس ان کے پیچھے کافی فاصلے تک گیا۔ بعد میں وہ قیافہ کے صحن میں داخل ہوا۔ وہ کچھ محافظوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور آگ کے پاس خود کو گرم کرتا رہا۔ یہودی کاہن اور بزرگوں نے لوگوں کی باتیں سنی جو یسوع کے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ وہ یسوع کو موت کے لیے سزا دینے کا بہانہ چاہتے تھے، لیکن گواہوں کے جھوٹے بیانات ایک دوسرے سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ آخرکار دو جھوٹے گواہوں نے ایک جھوٹ پر اتفاق کیا۔ انہوں نے گواہی دی، ہم نے یسوع کو یہ کہتے سنا ہے، میں اس ہیکل کو ڈھا دوں گا جسے لوگوں نے بنایا ہے، اور میں انسانوں کی مدد کے بغیر ایک اور ہیکل بناؤں گا۔ سردار کاہن یسوع کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، آپ اپنے دفاع کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں جو ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے۔ لیکن یسوع نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ان کے الزام کا جواب نہیں دیا۔ قیافہ نے یسوع سے پوچھا، کیا تم وہ مسیح ہو جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ یسوع نے اسے جواب دیا، ہاں میں ہوں۔ جلد ہی تم مجھے ابن آدم کو آسمان پر قاتل مطلق خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ کے طور پر حکومت کرتے ہوئے دیکھو گے۔ جب قیافہ نے یہ باتیں سنی تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے تاکہ غصہ ظاہر کرے۔ وہ سب کے سامنے چلایا، ہمیں مزید گواہوں کی ضرورت نہیں۔ تم نے خود یسوع کو سنا کہ وہ خدا کے خلاف بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ خود خدا ہے۔ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ یہودی بزرگوں نے جواب دیا، یسوع قصوروار ہے، اسے موت دی جانی چاہیے۔ کسی نے یسوع کے چہرے پر کپڑا ڈالا جبکہ دوسروں نے اسے مکے مارے۔ انہوں نے اس کی بے عزتی کی اور کہا، اگر تم مسیح ہو تو بتاؤ کس نے تمہیں مارا؟ گھر کے باہر صحن میں ایک خدمت گار لڑکی نے پطرس کو پہچان لیا اور بلند آواز سے کہا، تم یسوع کے ساتھ تھے۔ لیکن پطرس نے انکار کیا اور کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کیا بات کر رہی ہو۔ پھر پطرس ایک دروازے سے باہر گیا۔ باہر ایک اور خدمتگار لڑکی نے اسے پہچان لیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، یہ آدمی یسوع کے شاگردوں میں سے ایک ہے۔ لیکن پطرس نے اس کا انکار بھی کیا اور کہا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ بعد میں قریب کھڑے دیگر لوگوں نے پطرس سے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ تم یسوع کے شاگردوں میں سے ہو، کیونکہ تمہاری بات چیت، بولنے کا انداز، تم گلیل کے علاقے کے لگتے ہو جہاں سے یسوع آیا تھا۔ لیکن پطرس زور سے چلایا اور غصے سے قسم کھائی، خدا کی قسم، میں اس آدمی یسوع کو نہیں جانتا۔ اسی وقت پطرس نے ایک مرغے کی بانگ سنی اور اسے یاد آیا کہ یسوع نے اس سے کہا تھا، صبح کے بانگ دینے سے پہلے تم 3 بار کہو گے، تم مجھے نہیں جانتے، تم میرا انکار کرو گے۔ چنانچہ پطرس باہر گیا اور رویا کیونکہ اسے شرم محسوس ہوئی۔